الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کا ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی حد تک جتنا بھی ہو سکے اچھائیوں کو عام کریں اور برائیوں پر روک ٹوک لگاتار کرتے رہیں، اور اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے ہوگی، اس کے بعد اپنے گھر بار پر توجہ دی جائے گی، اور پھر جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اگر ہمارا کوئی بچہ ہمارے سامنے جلتی ہوئی آگ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو بتائیے ہم بے چین ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ کسی بھی کام میں ہو سب چھوڑ چھاڑ کر اس بچے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ اپنا ہاتھ آگ میں نہ دے دے۔ چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، تو جس طریقے پر دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر ہوتی ہے اس سے زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی آگ تو ایسی ہے کہ اگر جل بھی جائے تو علاج ہو سکتا ہے اور اس کی تلافی ممکن ہے، مگر جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے 70 حصے فرمائے، جس میں سے صرف ایک حصہ وہ ہے جس سے دنیا میں آگ جلتی ہے، 69 گنا زیادہ
خطرناک آگ وہ ہے جو جہنم میں دہک رہی ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جہنم کو دہکایا گیا 1000 سال تک، جس سے وہ دہکتے دہکتے سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ دہکتے دہکتے بالکل سفید ہو گئی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آنچ بڑھ جاتی ہے لپٹ تو اس کا رنگ سرخی سے سفیدی کی طرف ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتی جلتی۔ فرمایا پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی اور اسی حالت میں دہک رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ جہنم میں سب سے ادنا اور کمتر عذاب اس شخص کو ہوگا کہ جس کے چپل کے اندر پیتاوے میں جہنم کا انگارہ رکھ دیا جائے گا، مگر وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے پتیلی آگ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس میں کھدے لگا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی دنیا کی آگ سے بچانے کی تو فکر ہے، مگر اس آگ سے بچانے کا جیسا جذبہ ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی کہ اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے قربت اور تعلق رکھتے ہیں، ایمانی اخوت ان میں پائی جاتی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، حمایتی ہیں، تعلق دار ہیں، قربت رکھنے والے ہیں، اور جس آدمی سے آدمی کو قربت ہوتی ہے اس کی اچھائی کو چاہتا ہے، اس کی برائی سے غمزدہ ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر کوئی خرابی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں اس کو دور کرنے کا جذبہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلق ایمانی ہونا چاہیے وہ ہم میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی گناہ کی بات ہمیں نظر آئے، شریعت کے خلاف بات نظر آئے، تو ہمیں اس پر روک ٹوک کرنی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے، جو لوگ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر شریعت پر چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی مولانا صاحب ہی تقریر کریں گے تو بات کہی جائے گی، سنی جائے گی، سنائی جائے گی، نہیں، ہر مسلمان اس کا مکلف ہے، ہر مسلمان۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کا دائرہ الگ ہے، آدمی اپنے گھر کی فکر کرے، پاس پڑوس کی فکر کرے، اور صحیح علم کی روشنی میں جو صحیح بات ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور خود اپنے کو بھی ٹھیک رکھے۔ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی اگر نمازی ہے، پرہیزگار ہے بظاہر، تو لوگوں کے سامنے غلطی کرنے سے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زیادہ تر یہ لوگوں کا جذبہ ہے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، اور جب ایسا خطرہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے تو سب کچھ کر گزرتا ہے۔
کیونکہ ڈر تو لوگوں کا ہے، اور جہاں لوگوں کا ڈر نہیں ہے وہاں سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کسی انسان کے دل میں تو پھر وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچے گا، اور اکیلے اور تنہائی میں اور دوسری جگہوں پر بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جذبہ ہر مسلمان مرد و عورت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے کہ اس نے 1000 باتوں کو لوگوں سے چھپا رکھا ہے، تو تم منہ دکھانے کے قابل بنے ہوئے ہو۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے اور ستاری کو تم سے ہٹا لے تو تم کہیں عزت دار رہنے کے قابل نہ رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی علیم و خبیر ہے، اس کو تو سب باتیں ازل سے ابد تک معلوم ہے، ہر چھوٹی بڑی بات اس کے علم میں ہے، لیکن اس نے انتظامات کر رکھے ہیں تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ انتظامات کیا ہیں؟ فرشتے مقرر ہیں، ہر انسان پر 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، 2 دن کے ہیں 2 رات کے ہیں، وہ سب نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھائی بھی لکھ رہے ہیں، برائی بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ نہ ہمارے دوست ہیں نہ دشمن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دوستی ہو تو بغیر کیے نیکی بھر دو، اور دشمنی بھی نہیں ہے کہ بغیر کیے برائی لکھ دو۔ جو بات ہے وہی لکھی جا رہی ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، جو بھی تم کرتے ہو انہیں پتہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شام والے عصر کے وقت آتے ہیں اور دن والوں سے چارج لے کے رات بھر ساتھ رہتے ہیں، اور پھر دن والے فجر کے وقت آتے ہیں اور رات والوں سے چارج لے کے اور دن بھر رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور وہ فرشتے ہیں، ہم جیسے انسان نہیں ہیں جن کے ساتھ عذر لگے ہوئے ہیں، کبھی بخار ہو گیا، کبھی بیمار ہو گئے، لیٹ لطیف آ رہے ہیں۔ وہ تو کریکٹ وقت پر آئیں گے اور وقت پر جائیں، صحیح لکھیں گے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ یہ جو ہاتھ پیر ہیں ہمارے اعضاء، ظاہر ہے کہ آدمی جو بھی گناہ کرے گا وہ انہی اعضاء سے کرے گا، ہاتھ سے کرے گا، پیر سے کرے گا، آنکھوں سے کرے گا، زبان سے کرے گا۔ اور آج تو یہ بول نہیں رہے، ہاتھ ہے کوئی بولتا نہیں، پیر ہے نہیں بولتا، کان ہے نہیں بولتے،
لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی منہ پر تو مہر لگا دیں گے، ہاتھ پیروں سے کہیں گے تم بتاؤ، اسی آدمی کے ہاتھ پیروں سے جو گڑبڑ ہوگا۔ اب ہاتھ پیر بولنا شروع، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اسے بڑا غصہ آئے گا کہ لو یہ تو اپنے ہی ہاتھ پیر خلاف گواہی دینے لگے، دنیا میں تو بولتے نہیں تھے، آج بول پڑے یہ بھی، انہیں بھی بولنا تھا تو ہمارے خلاف ہی بولنا تھا۔ تو وہ ہاتھ پیر کہیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں گویائی عطا کی، آج اس نے ہمیں بھی گویائی دے دی، اور اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر۔ یہ جو زبان بول رہی ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بول رہی، اللہ بلوا رہا ہے تو بول رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ بلوائے مجال نہیں ہے کسی کی زبان اٹھ جائے اور بول دے۔ اور اس کا بھی رشتہ دماغ سے ہے، دماغ اس کو کمانڈ دیتا ہے تو زبان بولتی ہے اور صحیح بولتی ہے، اور دماغ کمانڈ دینا چھوڑ دے، لاکھ بلوا کے دیکھ لو وہ بول نہیں سکتا آدمی جس کا دماغ کام نہ کرے۔ بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب آپ اکیلے تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ گھر والے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، مگر یہ ہاتھ پیر انہیں کہاں چھوڑ کے آؤ؟ انہیں تو پتا ہے یہ سب حجت بن جائیں گے، خلاف حجت بن جائیں گے۔ اور تیسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جس زمین پر آدمی عمل کرے گا اچھا یا برا، وہ زمین گواہی دے گی۔ سجدہ کیا ہوگا تو سجدے کی گواہی دے گی، گناہ کیا ہوگا تو گناہ کی گواہی دے گی۔ اب آدمی زمین کو چھوڑ کے کہاں چلا جائے؟ جہاں بھی رہے گا زمین ہی پہ تو رہے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت میں یہ زمین اپنی خبریں بتا دے گی، کب کہاں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، ریکارڈ سب تیار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اسے تو سب پتہ ہے، اگلی پچھلی سب باتوں کی خبر ہے، مگر اس نے اتمام حجت کے لیے یہ سب مضبوط انتظامات بھی کر دیے ہیں تاکہ کل کوئی جھٹلا نہ سکے۔ تو اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی ایسا کام آدمی نہ کرے کہ کل کو رسوا ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، اور اگر کر لیا ہو تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی تھی، چھوٹی سی آیت ہے مگر بہت تنبیہ والی آیت۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو کھلا گناہ بھی اور چھپا گناہ بھی، جو لوگوں کے سامنے گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، اور جو چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اعضاء و جوارح سے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، جو دل کے گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو۔ دل کا گناہ کیا ہے؟ کسی سے بغض رکھنا، دشمنی دل میں بٹھانا، یہ دل کا گناہ ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، یہ دل کا گناہ ہے۔ غلط عقیدے دل میں جمانا، یہ دل کا گناہ ہے۔ غلط بات، غلط خیال اس کو ذہن میں بٹھانا، فرمایا اس سے بھی بچو۔ اور جو ظاہری اعمال ہیں برائی کے، ان سے بھی بچو۔ آنکھوں سے غلط باتیں مت دیکھو، آج کل اس میں ابتلاء عام ہے۔ پہلے تو ذرا معاملہ ہلکا رہتا تھا کیونکہ اسباب
آج کے مقابلے میں کچھ کم تھے، لیکن جب سے یہ انٹرنیٹ اور موبائل کی کثرت ہوئی ہے، اس نے تو آنکھوں کے گناہوں کو بالکل عام کر دیا۔ وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو اور آخرت میں جواب دہی کا خطرہ ہو، وہی بچ سکتا ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح زبان کا گناہ ہے، کانوں کا گناہ ہے کہ ہر وقت بس گانے باجے سنے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کارخانوں کے اندر لوگ کام نہیں کرتے جب تک کہ ڈیک نہ بجا لیں، اور اسے کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ مزید برائی کی بات ہے کہ آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے یہ تو عام ہے۔ اسی طریقے پر حرام مال جمع کرنا، سود کے ذریعے سے کاروبار کرنا، کاروبار بڑھانا، جوئے اور سٹے میں پیسہ لگانا، اور سینکڑوں گناہ ہیں، ان سب سے بچنے کی ضرورت اور بچانے کی بھی ضرورت۔ تو فرمایا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور جو چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ کیوں؟ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون۔ جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں انہیں اپنی بدعملی کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ہماری کون پکڑ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ نہیں سکتا، بس اس کی رحمت ہی بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے یہ ماحول ہمیں بنانا ہے، اور ہر آدمی کو اس کی فکر کرنی ہے کہ اچھائیاں پھیلیں، برائیاں مٹیں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے اعزاء اقربا میں، رشتہ داروں میں، دائیں بائیں پڑوسیوں میں حسن تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ دین کو پھیلانا، دین کو جاری کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ چلتا رہے گا دین قائم رہے گا، اور اگر یہ روک ٹوک ختم ہو جائے اور یہ دعوت اور تبلیغ دین کے بارے میں باقی نہ رہے تو یہ مسجدیں بھی بے آباد ہو سکتی ہیں، اور یہ دینی سرگرمیاں بھی دنیا سے ناپید ہو سکتی ہیں۔ ان کی بقا کے لیے جد و جہد اور محنت مسلسل اور برابر ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بدعملیوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے، توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی مجلس میں جن حضرات نے بھی یہ باتیں سنی ہیں، یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی دانست میں جو چیز شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہم سے غلطی ہو گئی اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ جب تک بھی زندگی ہے اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر معاشرے میں یہ جذبہ پیدا ہوگا تو اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آزمائشوں سے، آفات و بلیات سے اور خرابیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔